الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی کتاب ذیشان کی 24ویں سورہ نور کی 2 آیات نشان آیات 55 اور 56 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال انہوں نے کیے، وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور بضرور زمین میں جانشین بنائے گا، جس طرح سے اس نے ان سے پہلے والے لوگوں کو خلافت دی تھی، جانشین بنایا تھا، اور ان کے لیے اپنے اس دین کو جو اس نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے مضبوطی دے گا، اور ضرور ضرور خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ وہ صرف میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کریں گے، اور جو شخص بھی
اس کے باوجود کفر کرے گا تو در حقیقت یہی لوگ فاسق ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. فتنوں کی سرکوبی، موجودہ نامساعد حالات میں اس پرآشوب اور پرفتن دور میں کہ جو افراتفری اور مادیت پرستی کا دور ہے، جو خون ریزی کا دور ہے، جو دہشت گردی کا دور ہے، جس میں دھوکہ بازی کو فن قرار دے دیا گیا ہے، جس میں چالاکی اور عیاری کو حسن کارکردگی کا نام دیا گیا ہے، جس میں جمہوریت جیسے کفر اور شرک کو اسلام بنا کر پیش کیا گیا ہے، ایسے پرفر فتن دور میں کہ جہاں پر کفر و الحاد اپنی زوروں پر ہے، جہاں اسلام کو کفر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں بدعتیں سنت کے نام پر کی جا رہی ہوں، جہاں شرک کو ایمان قرار دے دیا گیا ہو، ایسے موقع پر ضروری ہے کہ ہم اپنے اس سبق کو دہرائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی. صحیح مسلم. حرج کے دور میں، قتل و غارت گری کے دور میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص میری جانب ہجرت کر کے آئے. اللہ نے خلافت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اس نے ایمان کی چاشنی کو پا لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظر میں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں. وَأَن يُحِبَّ الْعَبْدَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اور جب وہ کسی شخص سے محبت کرے تو اس کی محبت کا محور اللہ رب العالمین ہونا چاہیے. کوئی غرض نہیں، کوئی مفاد نہیں، کوئی لالچ نہیں. کسی بھی شخص سے محبت محض اللہ کے لیے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور وہ کفر میں لوٹائے جانے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. تو اللہ کے بندوں، ہمیں اپنی ایمانی کیفیات کے بارے میں سوچنا ہے. کیا ہماری وہ کیفیات ہیں جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ مومنین ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا
کون شخص؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح مسلم، یہاں تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ایمان ہے. وہ دین جو اللہ نے پسند کیا وہ اسلام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ہمیں دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص سامنے سے آیا. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سوداء الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. ایک شخص آیا، اس پر کوئی سفر کے آثار نمودار نہیں تھے، ہم میں سے کوئی شخص اسے جانتا بھی نہیں تھا. اس کے کپڑے بے حد سفید تھے، اس کے بال بے حد کالے تھے. اتنے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، دو زانو ہو کر آپ کے زانوؤں سے اپنے زانو ملا لیے، اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا اور ادب سے سوال کیا، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیجئے. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع اليه سبيلا. آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کرو. قال صدقت، اس شخص نے کہا آپ نے سچ کہا. فعجبنا له يسأله ويصدق، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے. یعنی جو آدمی سوال کرتا ہے، سوال کرنا تو عدم علم کی دلیل ہے اور تصدیق کرنا بھرپور علم کی دلیل ہے، تو یہ دونوں ہی باتیں ایک جگہ جمع کیسے ہو گئیں؟ تعجب ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس نے پھر پوچھا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتا دیجیے. آپ نے فرمایا تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر. پھر اس نے پوچھا اچھا مجھے اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتا دیجئے. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ کیفیت تو بدرجہ اتم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. اس نے پوچھا اچھا اب آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتا دیجئے. جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ مسئول بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا سائل جانتا ہے. اس معاملے میں علم کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. قال فأخبرنی عن اشراطها،
پھر اس شخص نے کہا اچھا مجھے اس کی علامتوں کے بارے میں بتا دیجئے. آپ نے فرمایا ان تلبد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاع يتطاولون في البنيان. جب تم دیکھو کہ ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے، جب تم ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے مفلس لوگوں کو دیکھو کہ جو بکریاں چرانے والے ہوں کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے، یہ اس کی علامت ہے. کہتے ہیں ثم انطلق، وہ شخص پہ چلا گیا. فلبثت یسیرا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی. قال یا عمر اتدری من السائل، آپ نے استفسار کیا کہ اے عمر کیا تم واقف ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ قال اللہ ورسولہ عالم، جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بخوبی آگاہ ہیں. کہا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم امر دینکم، کہا کہ یہ جبریل تھے جو کہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے. اللہ کے بندو، دین تمکنت اس وقت پائے گا کہ جب ان تمام احکامات پر عمل ہو رہا ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دین کو تمکنت دے گا جو اس نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے. سوال یہ ہے کہ تمکنت کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا وَالَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ. اور جب ہم ان لوگوں کو زمین میں تمکنت دیتے ہیں، مضبوطی دیتے ہیں، تو وہ 4 کام ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں اپنی کتاب میں کہ وہ ان کو انجام دیتے ہیں. سب سے پہلی بات نماز کا قیام کرنا. دوسری بات زکوٰۃ، نظام زکوٰۃ کا قیام کرنا. تیسری بات امروا بالمعروف، نیک کاموں کا حکم دینا. اور چوتھی بات برائیوں سے روکنا. یہ 4 باتیں ہیں کہ جب ہم انہیں زمین میں تمکنت دیتے ہیں تو وہ ان 4 چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جواب دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، صحیح بخاری. کسی شخص کا فتنہ اس کے اہل میں ہے اور فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ اس کے مال میں ہے اور اس کے پڑوسی میں ہے. اب یہ جو فتنہ، یہ آزمائش جو گھر میں بھی موجود ہے، جو مال میں بھی موجود ہے اور جو پڑوسی میں بھی موجود ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. 4 چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی کہ اس کو جو چیز ختم کرتی ہے، جو چیز مٹاتی ہے، وہ سب سے پہلی بات نماز ہے، دوسری بات صدقہ ہے، تیسری بات امر بالمعروف ہے، چوتھی بات نہی عن المنکر ہے. تو فتنے کو ختم کیا جائے گا ان 4 چیزوں سے. سوال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر جو اعمال صالحہ ہیں ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے، ترمذی میں ہے صحیح سند سے، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار. اے نبی مجھے کچھ ایسی ایسے عمل کے بارے میں بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور آگ سے، جہنم سے دور کر دے. آپ نے فرمایا لقد سألت عن عظیم وإنه يسير لمن يسره الله تعالى عليه. اے معاذ، تم نے ایک عظیم چیز کے بارے میں سوال کر لیا ہے اور وہ بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. پھر آپ نے جواب دیا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ اکیلے کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا.
تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اے معاذ الا اخبرک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ الا اخبرک بابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ اس طرح ختم کر دیتا ہے برائیوں کو، خطاؤں کو، جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، کسی شخص کا نماز پڑھنا رات جب آدھی ہو جائے۔ پھر آپ نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بالخوف، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی جو پہلوئیں ہیں، ان کی جو کروٹیں ہیں، ان کی خوابگاہوں سے علیحدہ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا الا اخبرک برأس الامر، کیا میں تمہیں رأس الامر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وعمودہ، اس کے ستون کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وذروۃ سنامہ، اور اس کی مہار کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے جواب دیا رأس الامر الاسلام، رأس الامر تمام کاموں کا جو اصل ہے وہ اسلام ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی مہار جو ہے وہ جہاد ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے سارے اعمال منہدم ہو جاتے ہیں، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ فاخذ بلسانہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا۔ فقال کف علیک ھذا، آپ نے فرمایا اس کو تھام کے رکھنا۔ بڑا تعجب ہوا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا انا لمؤاخذ بما نتکلم به یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا ان چیزوں پر بھی مؤاخذہ ہوگا جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے، هل یکب الناس علی وجوہہم الا فی النار الا حصائد السنتہم، کہ لوگوں کو جہنم میں جو چیز لے کے جائے گی وہ ان کی زبان ہی تو کھیتیاں ہیں۔ زبان کا صحیح استعمال کرنا، عبادت حرج کے زمانے میں اس کا اجر ایسا ہے جیسا کہ میری طرف ہجرت کرنا۔ تو فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا بہت اہم ہے، پھر فتنوں کی سرکوبی کے لیے اعمال صالحہ کی طرف رغبت کرنا بہت اہم ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، سبقت کرو، دوڑو، جلدی کرو اپنے رب کی جانب سے مغفرت کی جانب، وجنۃ، اور اس جنت کی جانب عرضها السماوات والارض، جس کا عرض، جس کی کشادگی زمین اور آسمان کے برابر ہے، متقین کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، ان نامساعد حالات میں جبکہ ہر طرف گمراہی کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں،
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنی نمازوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پوچھا صحابی نے کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں جنت میں۔ کیا فرمایا؟ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہیں اپنی مدد جو ہے وہ کثرت سجود کے ساتھ کرنی ہوگی، سجدے کثرت سے کیا کرو۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ان نمازوں میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے۔ در حقیقت ابتدا ہمارے گھر سے ہوتی ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر جہاں پر ہمارا ہولڈ ہے نماز کا اہتمام نہیں کر پاتے یا نماز کا اہتمام نہیں کروا پاتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہمیں اللہ کسی جگہ کا کوئی تسلط دے دے تو ہم وہاں پر نماز کا اہتمام کروا پائیں گے؟ ہم میں سے ہر وہ شخص کہ جو ذمہ دار بنایا گیا ہے، میری مراد یہ ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے، صحیح بخاری، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس کو دیکھنا چاہیے کیا اس کی جو رعیت ہے اس میں نظام صلاۃ کا اہتمام ہے یا نہیں ہے۔ اگر نماز کا اہتمام نہیں ہے اور گھر میں اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت نہیں ہے تو آپ ذرا سوچئے کہ گھر میں فتنے تو داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو رہے تھے، صحیح بخاری میں ہے، استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا، آپ اچانک اٹھے، آپ نے اٹھ کر یہ فرمایا سبحان اللہ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ من یوقظ صواحب الحجرات، کہ یہ حجرے والیوں کو کون جگائے گا؟ فتنے نازل ہو رہے ہیں گھروں میں، یہ حجرے والیوں کو کون جگائے گا؟ یرید ازواجہ لکی یصلینا، آپ کی مراد آپ کی ازواج تھیں، آپ کی غرض و غایت یہ تھی، آپ چاہتے تھے کہ وہ نماز ادا کریں۔ اور پھر آپ نے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ عاریۃ فی الآخرہ، کہ بہت سے کپڑے پہننے والیاں قیامت کے دن بغیر کپڑوں کے ہوں گی۔ تو اللہ کے بندوں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں عبادت سے، سجود سے روک دے، اور ہمیں فتنوں کے زمانے میں اس کی انجام دہی بہت اہتمام سے کرنی ہوگی۔ ہم یہ سوچیں کہ جب ہم پہلے درجے کے اندر صحیح معنوں میں اہتمام نہیں کر سکتے تو دوسرے درجے میں اور تیسرے درجے میں کیسے کر پائیں گے؟ یعنی ابھی ہم کمزور ہیں، تو ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ انفرادی لحاظ سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ انفرادی ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ النَّاسَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے۔ وہ لوگ پہلو بدل کر آتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یہ اس لیے ذالک بما یہ اس لیے ہوا
کہ بما قدمت یداک، کہ وہ بدعمالیاں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے، ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کے۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر کوئی بھلائی میسر آتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور اگر کوئی فتنہ میسر آتا ہے، کوئی دکھ پہنچا، کوئی تکلیف پہنچی، کوئی گھاٹا ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کسی طرح کوئی آزمائش ہوئی، تو اپنی ایڑیوں کے بل، اپنے چہروں کے بل پیچھے ہو جاتے ہیں، اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کا بھی نقصان کیا اور آخرت کا بھی نقصان کیا، اور یہ بہت بڑا گھاٹا ہے۔ وذالک هو الخسران المبین، بہت واضح نقصان ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ حرف کیا ہے؟ کنارے پر رہ کر عبادت کرنا، گویا کہ عبادت کے اندر دل جمی نہیں ہے، عبادت خالصتاً لوجہ اللہ نہیں ہو رہی۔ اگر عبادتاً خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اس کا اثر ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مومن، مستدرک حاکم، کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا۔ وہ کون سی؟ اخلاص العمل للہ، سب سے پہلی بات خالص عمل اللہ کے لیے کرتا ہے۔ جب عبادت میں اخلاص نہیں ہوگا تو تقرب اللہ کیسے میسر آئے گا؟ اخلاص العمل للہ والطاعۃ لذوی الامر، امراء کی اطاعت کرتا ہے، ولزوم جماعت المسلمین، جماعت المسلمین کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا جماعت المسلمین سے منسلک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ عیدین مسلمین کے ساتھ ادا کر لی جائیں؟ کیا جماعت المسلمین سے وابستہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ محض صلاۃ الجمعہ کا اہتمام مسلمین کے ساتھ کر لیا جائے؟ ہر خوشی اور ہر غم میں شریک ہونا جماعت المسلمین سے وابستی ہے۔ ہمارے ہاں ایک ہمارا مسلم بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس حلقے کے لوگ بھی پوری طرح شریک نہیں ہوتے۔ لمحہ فکریہ ہے یہ۔ وابستگی کا مقصد کیا ہے؟ وابستگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ محض سال میں 1 مرتبہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ جو ہے وہ آ جائیں، نہیں۔ خوشی اور غمی میں ایک ہونے کا مطلب ایک ہونا ہے۔ علی حرف سے مراد یہ ہے کہ وہ کنارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں، دور دور رہتے ہیں۔ ذرا سا جھونکا آیا اور وہ جھونکا جو ہے وہ ان کو دور لے چلا جائے گا اور پھر وہ نظر بھی نہیں آئیں گے کہاں تھے اور کون تھے۔ اس کا اولین مقصد یہ ہے کہ عبادت کے اندر جب مسلمین کا امام کھڑے ہو کر تکبیر اولی اللہ اکبر کہہ رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ ہوں، عبادت کے اندر ساتھ ہوں۔ مسلمین کا امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے، حلقے کے اندر 50 سے زائد افراد موجود ہیں، 3-4 افراد موجود ہیں۔ کیا یہ وابستگی ہے؟ اگر یہ وابستگی ہے تو الامان الحفیظ، جو چیزیں ہم نے اپنے ذہنوں میں نقش کی ہوئی ہیں، بدقسمتی کے ساتھ ہمارا عمل اس سے مماثلت نہیں کر رہا۔ بالکل اس جعلی نوٹ کی طرح کہ جس کو کسی دکاندار کو دیا جائے اور وہ جو ہے وہ دھتکار دے، کیا کر رہے ہو؟ جعلی نوٹ چلا رہے ہو، اس جعلی نوٹ کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ باتیں ہماری بڑی بڑی ہیں لیکن کام اس طرح کے نہیں ہیں۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ عبادتوں کے اندر آگے بڑھا جائے،
تب خلافت قائم ہوگی اور تب ہم اپنے آپ کو مستحکم کر سکیں گے. لیکن جو لوگ اپنے گھر کی بنیاد کے اوپر، اپنے حلقے کی بنیاد کے اوپر ایک نہ ہوں، کیا کوئی وہ تاریخی کام کر پائیں گے؟ کوئی تاریخی کام نہیں کر پائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں ان لوگوں کو، نظر رکھیں ان لوگوں پر کہ جن کے بال یہاں سفید ہو گئے ہیں اور ان کو ابھی تک مقصد پتہ نہیں ہے کہ جماعت المسلمین کا مقصد کیا ہے. دوسروں کو بھی حق پہ سمجھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلمہ گو ہیں وہ. بالخصوص یہ لمحہ فکریہ ہے. میں یہ کہوں گا اپنے نظما سے کہ وہ دوبارہ ری چیک کریں تمام لوگوں کو کہ کیا نظریات ہیں ان لوگوں کے، کس بنیاد کے اوپر آئے ہیں. کیا جماعت المسلمین محض اور تنظیموں کی طرح ایک دینی تنظیم ہے اس لیے وابستہ ہو گئے؟ اگر ایسا ہے تو یہ صرف بھیڑ ہے. کوئی بھی جھونکا جو ہے وہ ہوا کا آئے گا اور جو ہے وہ اس کو اس قدر نقصان ہوگا کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. ماضی میں جو کچھ بھی نقصان ہوا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا جماعت المسلمین کو، وہ باہر والوں نے نقصان نہیں پہنچایا. نقصان پہنچانے والے اندر ہوتے ہیں اور وہ اندر نقصان پہنچاتے ہیں. وہ کس طرح؟ مختلف ٹرکس ہوتی ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ جو لوگ اللہ کی حمد میں جینے والے ہیں وہ کبھی لوگوں کی حمد میں نہیں جئیں گے. آپ ان کو دیکھیں گے مومنین کو، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی اوصاف بیان کی کہ آپ انہیں دیکھیں گے کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. ان کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں. لیکن اگر لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تحمید اور ایک دوسرے کی تعیب اور تنقیص کے چرچے کر رہے ہوں تو کیا ایسے لوگوں کو توفیق ملے گی کہ وہ اللہ کی حمد بیان کر سکے؟ ذرا سوچیں تو صحیح کہ جن لوگوں کا مشغلہ یہ ہو، جن لوگوں کی روٹین یہ ہو کہ جب وہ بیٹھتے ہوں تو لوگوں کے تذکرے آپس میں کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں. ان کو چاہیے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور آپ کے اقوال اور افعال کا ذکر کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو کارنامے ہیں ان کو بیان کریں. جائے کہ ہماری محفلوں کے اندر تذکرے آپس میں لوگوں کے ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا اس سے ہمیں تقرب الی اللہ حاصل ہوگا؟ کیا ہم اس سے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی حاصل کر سکیں گے؟ یقیناً نہیں کر سکیں گے. تو فتنوں کی سرکوبی کے لیے سب سے پہلی اصلاح کی جو ضرورت ہے وہ انقلابی اصلاح ایک فرد مسلم کی اپنی ذات ہے. کیا ہم میں سے ہر ایک شخص نے علیحدہ علیحدہ اپنے آپ کے لیے کوشش کی ہے؟ اللہ کے لیے ہمیں اپنی جانوں پر رحم کرنا چاہیے. کیا ہمارے پاس اپنے لیے وقت ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں اور اپنے دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے اس کو بیٹھیں اور پڑھیں اس کو؟ امیر محترم نے کہا تھا کہ 10 آیات کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے، اور آپ یقین جانیے کہ جب بھی ہم سری لنکا جانتے ہیں وہ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر قائم ہے. وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کے ترجمے کو پڑھا جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں برکت کہاں سے نازل ہوگی؟ ان الشیطان تنفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہو. ہم تربیت کرتے ہیں اپنے آپ کی؟ کیا جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ خود اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دے کہ وہ کون سے آداب ہیں کہ ہم گھر میں داخل ہوں؟ جب ہم نکل رہے ہوتے ہیں تو کیا اس بات کا اہتمام کرتے ہیں اور کیا ایک دوسرے کو یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ساری وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس میں شیطان نے مداخلت کی ہے. اللہ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے اے بنی آدم. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح سے تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکال دیا. ینزع عنہما لباسہما لیوری عنہما سوآتہما، اور ان سے ان کے لباس کو ان کو بے لباس کر دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں کھل جائیں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ بے حیائی کا رواج ہم میں پیدا کر دے. ہمارے گھر کے اندر
ہم موجود ہوں یا نہ ہوں، لیکن مدارس الشیاطین موجود ہیں۔ مدارس الشیاطین سے مراد میری وہ ہے کہ ہم موجود ہوں یا نہ ہوں، وہ 16 گھنٹے ایک بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، یا 8 گھنٹے جب وہ موجود ہوتا ہے بچہ، اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس کے مطابق۔ اس کو نہیں معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کیا ہم اہتمام کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچیں؟ اور اگر ہم اہتمام نہیں کر رہے تو فتنوں کے اندر آنے والا ہر روز پہلے والے روز سے بدتر ہوگا، اس لیے کہ ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ جماعت المسلمین امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کرنی ہے، لیکن وہ کس صورت کریں گے؟ ہم وہ اس صورت کریں گے کہ جب ہم میں خود احتسابی موجود ہو، ہمارے بزرگ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں اور ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوں، جب ہمارے بزرگ ہمارے لیے ہماری اصلاح کریں اور اپنے گھروں کے اندر کم از کم اپنے بچوں کو جو بیسک جو چیزیں ہیں، نماز اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں، اس کی اہمیت کو آشکار کرائیں۔ ایک باپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس وقت بچے نے مجھے تنخواہ دینی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، جمعے کے دن اس نے جمعہ کہاں پڑھا تھا، اجتماع میں حاضر نہیں ہوا تھا تو اس کی کیا وجہ تھی۔ کبھی بھی اگر اس کی ان باتوں پر بل نہ پڑے ماتھے کے اوپر، اور ماتھے پہ بل اس وقت پڑے کہ جب مادیت کا نقصان ہو رہا ہو، جب پیسے کا نقصان ہو رہا ہو، تو بچے کی نظر کے اندر پھر دنیا اہم ہوگی، پھر دین اہم نہیں ہوگا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ۔